بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہمت کی سزا۔ امام مالک رحمہ اللہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی کہ جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کا تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلق تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی لیکن ہاتھ ران کے ساتھ ہی چپک گیا۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا مگر مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس کی میت کے ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے کہ وہ ہاتھ الگ ہی نہیں ہوتا اور ران کے ساتھ چپٹ ہی گیا ہے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، ہم اس کا ہاتھ کیسے کاٹ دیں؟ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا، ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت قاضی المقتضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، اسی کشمکش میں پھر رہے ہیں کہ کیا فتویٰ ہے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، خدا را ہماری رہنمائی فرمائیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، وہاں مجھے لے جاؤ۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کہ اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں، جلا دو اسے، مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80 کوڑے مارے اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو تہمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔